السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو حدیث کا جو سلسلہ سٹارٹ کیا، اس کی 3 حدیث آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ڈیلی میں حدیث اپلوڈ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری حدیث سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو آج کا جو لیسن ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پھول جیسی پاکیزہ چیز کھاتی ہے، شہد جیسی پاکیزہ چیز نکالتی ہے، اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے نہ توڑتی ہے نہ خراب کرتی ہے۔ پھر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پھول جیسی پاکیزہ چیز کھاتی ہے، شہد جیسی پاکیزہ چیز نکالتی ہے، اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے نہ توڑتی ہے نہ خراب کرتی ہے۔ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مومن میں کیا خوبی ہونی چاہیے، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور کوئی چیز کسی کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ خراب کرنے سے مراد کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اور حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، غریبوں کے مال وغیرہ، اور ماں باپ کی خدمت، چھوٹوں سے پیار۔ اس حدیث میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں آپ کے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق، کہ آپ نے اس میں ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں۔ اس کے متعلق یہ حدیث ہے کہ آپ مومن اس طرح رہے کہ اس سے نہ کسی کو نقصان ہو اور نہ کسی کی دل آزاری ہو۔ تو دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عورتوں کے متعلق یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اپنے اوپر اللہ کی تسبیح سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس سبحان الملک القدوسی کو لازمی کر لو۔ ان تسبیح کو انگلیوں پر شمار کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال ہوگا اور وہ گواہی دیں گے۔ ہرگز اس میں کوتاہی اور غفلت مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاؤ۔ پھر سن لو، عورتوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح آپ کیا کرو، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ، سبحان الملک القدوس کو لازمی کرو۔ ان تسبیحوں کو انگلیوں پر شمار کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال ہوگا اور وہ گواہی دیں گی کہ ہرگز اس میں کوتاہی اور غفلت کرنا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاؤ۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے یہ تسبیح بیان فرمائی کہ یہ کیا کرو، اور اس تسبیح میں غفلت اور کوتاہی نہیں برتنی، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اجر و ثواب سے محروم رہ جاؤ۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جو میری بہنیں میرے چینل سے پڑھتی ہیں وہ اس حدیث پر عمل کریں گی اور آج سے یہ تسبیح کرنا شروع کر دیں گی۔ اب جو تیسری حدیث ہے، اس میں دوزخ سے نجات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھ۔ جب تم اس کو پڑھ لو اور پھر اس رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ پھر سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔
اے اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھ۔ جب تم اس کو پڑھ لو اور پھر اس رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے نماز مغرب کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اگر رات کو یا مغرب کے بعد کسی بھی ٹائم ہماری موت آ جائے تو اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ یہ گارنٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں دے دی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو حدیث میں شیئر کرتا ہوں اس پر عمل کرتے ہوں گے۔ میرا مقصد حدیث شیئر کرنے کا سب یہی ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پتہ ہونا چاہیے اور زندگی کے معاملات ان کے مطابق گزارنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔